الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 60 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سورہ کے بارے میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ آخری اقدام سے پہلے تیاری کی سورہ ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ بدر کا معاملہ کس طرح ہوا، اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی کیا کیا شانیں دکھائیں، وہ کیا کرشمے تھے جو اس کے نتیجے میں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے. اور پھر یہ کہ اب آئندہ اگر تمہیں اس میدان میں اترنا ہے تو وہ کیا چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھنا ہے، اللہ کی نصرت کے کیا ضابطے ہیں، تمہیں کیا تیاری کرنی ہے. یہ سب چیزیں اس سورہ میں زیر بحث آ رہی ہیں اور ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے. ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ آیت 59 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ قریش اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی بچے ہوئے ہیں، ان کی طاقت مستحکم ہے، وہ اپنے لیے ابھی بھی لشکر اکٹھے کر سکتے ہیں اور وہ بچ کے اگر نکلے ہیں تو آئندہ بھی نکل جائیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے جس فرقان کو نمودار کرنا تھا، حق و باطل کو جس طرح واضح کرنا تھا وہ کر دیا، اور اللہ کے پیغمبر کے انکار کے نتیجے میں قریش کی قیادت کو جس انجام سے دوچار ہونا پڑا وہ بھی ان لوگوں نے دیکھ لیا. آئندہ بھی یہ خیال نہ کریں کہ اللہ کی گرفت سے یہ کہیں نکل بھاگیں گے. یعنی سرزمین عرب میں رہ رہے ہیں، سامنے موجود ہیں، اپنے معاملات انجام دے رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کا احاطہ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنے رسولوں کے ذریعے سے کسی قوم کا احاطہ کر لیتے ہیں تو پھر ایک استدراج کے طریقے پر مہلت تو ملتی ہے. آخری معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی کہ وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتے ہیں. تو اس کو اس طرح بیان کیا تھا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. یہ منکرین اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ نکل بھاگے ہیں، یہ ہرگز ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکتے. یہ اس چیز کا بیان ہے جس کو قرآن مجید دوسری جگہوں پر سنت اللہ سے تعبیر کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی قوم کو اسی دنیا میں انجام تک پہنچانا ہے اور اس کی طرف اپنے رسول کی بعثت کر دی، تو اب وہ کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتی. اسے اس میدان میں اترنا ہے، اس امتحان سے گزرنا ہے، ان مراحل سے اس کو آگے بڑھنا ہے، اور جو نتائج مقرر کر دیے گئے ہیں وہ لازماً اس کے لیے نکل کر رہیں گے. تو کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی فرد یہ خیال نہ کرے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا تو وہ اس سے نکل کے بھاگ سکتا ہے. اس دنیا میں جو انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ مہلت وہ افراد کو بھی دیتا ہے، یہ مہلت وہ قوموں کو بھی دیتا ہے. اس قوم کے لیے یعنی قریش کے لیے جو اس وقت مخاطب ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ اس مہلت کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد ایمان والوں کی طرف التفات فرمایا اور یہ کہا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. تم لوگوں سے جس قدر ہو سکے ان کے لیے فوج اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ان کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کے لیے موجود ہیں،
अल्लाह का ये फ़ैसला सादिर होकर रहना है, लेकिन ये फ़ैसला चूँकि इस बुनियाद पर किया गया है कि अब फ़रिश्ते बराह रास्त अल्लाह के हुक्म को नाफिज नहीं करेंगे बल्कि तुम इक़दाम करोगे। तो जब तुम इक़दाम करोगे तो फिर इस आलम असबाब में जो ज़रूरी तैयारी है वो तुम्हें करनी है। यानी अल्लाह ताला जब इंसानों पर कोई ज़िम्मेदारी डालते हैं तो उसका तरीका ये नहीं है कि जिस तरह वो अपने फ़रिश्तों पर ज़िम्मेदारी डालते हैं तो बग़ैर असबाब के डाल दें। यानी जो असबाब इस दुनिया में इंसानों के गिरदो पेश में पैदा किए गए हैं, जिनके साथ ही इंसान यहाँ फ़ैसले करता और फ़ैसलों पर अमल दरामद करता है, उन तमाम असबाब को एक हद तक फराहम करने की हिदायत की जाती है। तो यहाँ भी यही बयान किया है और आगे ये मज़मून पूरी तरह वाज़े हो जाएगा जहाँ ये बताया जाएगा कि अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद, अल्लाह की इनायत, अल्लाह का करम ये शामिल हाल होता है अहले ईमान को जब अल्लाह का कोई मिशन सपुर्द किया जाता है, लेकिन ये एक हसीन इम्तजाज के साथ सामने आता है। यानी बंदे क्या करेंगे उसकी भी एक हद है और इस आलम का परवरदिगार क्या करेगा उसका भी एक ज़ाब्ता है। दोनों चीज़ें मिलकर फ़ैसला कुन होती हैं। चूँकि दोनों चीज़ें मिल के फ़ैसला कुन होती हैं तो इसलिए ये इरशाद फरमाया कि अब जो कुछ भी कुव्वत तुम फराहम कर सकते हो, तुम फराहम कर सकते हो। इसमें बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं, मस्ततातुम मिन कुव्वा, यानी अल्लाह ने मिशन तुम्हारे सपुर्द कर दिया है। अब अपनी इस्तिताअत की हद तक, अपने वसाइल की हद तक तुम्हें कोई कमी नहीं करनी। यानी जो अल्लाह ताला ने असबाब तुम्हारे लिए फ़राहम किए हैं तुम उनको अपनी इस्तिताअत के मुताबिक फ़राहम करो, और जब तुम फ़राहम कर लोगे तो फिर अल्लाह अपने मिशन के लिए अपनी मदद उतारेगा। यही कायदा, यही कानून अल्लाह ताला ने आम तौर पर भी दुनिया में जारी कर रखा है। हम दुआएं करते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह ताला की इनायत के तलबगार होते हैं, उसमें भी यही है कि बीमारी है, तकलीफ़ है, तंगदस्ती है, हर हाल में पहला काम क्या करना है? पहला काम यही करना है कि हम जो कुछ कर सकते हैं आलम असबाब में वो कर डालें। इलाज करना है, किसी अच्छे तबीब को ढूंढना है, अगर तंगदस्ती आ गई है तो कोई अपनी सलाहियत बढ़ानी है, अपने फ़ैसलों को बेहतर करना है, कोई जगह तब्दील करनी है, इस तरह के जितने इक़दामात भी तदबीर के दायरे से मुतल्लक़ हैं वो हमें करने हैं। और जब हम उन तमाम इक़दामात से फ़ारिग हो जाते हैं और एक लिहाज से ज़रूरी तैयारी कर लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से करम, इनायत और नुसरत का फ़ैसला होता है। तो यहाँ सहाबा किराम को ये कहा जा रहा है कि वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। पहली बात क्या कही कि जो कुछ कुव्वत तुम फराहम कर सकते हो और जितनी भी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है उसके मुताबिक तुम वो कुव्वत फराहम करो। इस पर मैंने लिखा है कि असल में लफ्ज़ कुव्वत आया है, कुरान के दूसरे मकामात से वाज़े होता है कि ये अददी कुव्वत के लिए भी आता है, यानी जो तादाद फराहम करनी चाहिए। ज़ाहिर है कि लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल किया है कि एक ज़माने में अगर तादाद कार फरमा होती थी तो आज इल्म के मौजज़ात, नई ईजादात, दसियों इस तरह की चीज़ें कार फरमा होंगी। तो लफ्ज़ बहुत जामे इख्तियार किया है, मस्ततातुम मिन कुव्वा। यहाँ पर ज़ाहिर है कि उस दौर के लिहाज से ये उस अददी कुव्वत के लिए इस्तेमाल हुआ है कि लोगों को मुनज़्ज़म करना, उन्हें जंग के लिए तैयार करना, उनके अंदर इक़दाम का हौसला पैदा करना, उनको जो तालीम तरबियत देनी है वो देना, ये अब तुम्हें करना है। तो मैंने लिखा है कि असल में लफ्ज़ कुव्वत आया है, कुरान के दूसरे मकामात से वाज़े होता है कि ये अददी कुव्वत के लिए भी आता है। मतलब ये है कि अब तुम्हारे पास मुजाहिदीन की एक मुनज़्ज़म फ़ौज हर वक्त तैयार रहनी चाहिए। उस तरह की मुनज़्ज़म अफवाज तो नहीं हो सकती थी जिनसे हम आज वाकिफ़ हैं, लेकिन ये सूरत भी ना हो कि यसरब मुस्तकिलन ख़तरे की ज़द में है, बार बार हमले हो रहे हैं और उसमें बस हर मौके पर भीड़ इकट्ठी करनी पड़े। कुछ लोग इसके लिए अपनी तरबियत करें, तैयार रहनी चाहिए ताकि बवक्ते ज़रूरत इन मुनकिरीन हक़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। ये ना हो कि जब किसी जंगी मुहिम की सूरत पेश आए
تو رضاکاروں کو اکٹھا کرنا شروع کر دو، اپنی استطاعت کے مطابق یہ فوجی قوت اب تمہیں تیار رکھنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ بڑھا لینی چاہیے۔ یہ ہدایت فرمائی صحابہ کرام کو، تم لوگوں سے جس قدر ہو سکے ان کے لیے فوج۔ اس کے بعد فرمایا من قوت و من رباط الخیل، اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، یعنی وہ گھوڑے جنہیں تربیت دے کر خاص اس مقصد کے لیے تیار رکھا گیا ہو۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ اس زمانے کی جنگ میں گھوڑوں کو وہی اہمیت حاصل تھی جو اس زمانے میں ٹینکوں اور ہوائی جہازوں کو حاصل ہے۔ یعنی اونٹ وہ جنگ میں اتنے مؤثر نہیں ہوتے تھے، سامان لے جانا، بار برداری کا کام لینا یہ تو ان کے ذریعے سے ممکن تھا، لیکن جنگ لڑتے وقت بہرحال گھوڑے جو کردار ادا کرتے تھے وہ کسی اور جانور کا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ گویا اس زمانے میں جنگ کے ذرائع میں ایک بڑی قوت فراہم کر دیتے تھے۔ عربوں کے ہاں ہاتھی وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، لیکن گھوڑے، اور گھوڑے عربوں کے خاص گھوڑے بھی رہے ہیں، چنانچہ ان کی پرورش، ان کی پرداخت کے لیے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر زکوٰۃ بھی معاف کر دی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ وَعَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ، میں نے گھوڑوں سے زکوٰۃ ختم کر دی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ پالیں، تیار کریں، یہاں اس کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو۔ اب یہ بتایا کہ تمہیں یہ کام تو اپنی استطاعت کے مطابق کرنا ہے، لیکن اس کی غایت کیا ہے، یعنی کیا چیز ہے جس کو پیش نظر رکھ کر، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ کتنی تیاری مقصود ہے۔ تو اس کو اس طرح واضح کیا کہ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، جس سے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے ان دشمنوں پر تمہاری ہیبت رہے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ وہ یہ خیال کریں کہ یہ تو بالکل ہی بے معنی لوگ ہیں، ان کی کوئی قوت نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، اور ہر دوسرے روز وہ تم پر چڑھ دوڑے۔ اس کا اہتمام کرو کہ جو تیاری ضروری ہے وہ بہرحال بہم پہنچائی جائے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کس لیے ہے، تمہارے یہ دشمن اور اللہ کے دشمن، لا تعلمونہم، ان کو تم جانتے نہیں ہو، لیکن اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے کہ یہ کہاں کہاں چھپے ہوئے موجود ہیں۔ یعنی ایسے بھی ہیں کہ جو ظاہر ہیں، جن کو تم بھی دیکھ رہے ہو، اور بہت سے وہ بھی ہیں کہ جن کو تم نہیں جانتے۔ یعنی دشمنوں پر تمہاری ہیبت رہے، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی، یعنی صرف یہی نہیں کہ جو تمہیں سامنے نظر آ رہے ہیں، بلکہ ایسی تیاری ہونی چاہیے کہ جو مختلف گڑیوں میں چھپے ہوئے ہیں، یا ابھی بظاہر تمہارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یا یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، وہ بھی اگر میدان میں آ جائیں تو ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جنہیں تم نہیں جانتے ہو اللہ انہیں جانتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ ان قوتوں کی طرف اشارہ ہے جو ابھی سامنے نہیں آئی تھی۔ یعنی ایک تو قریش تھے، ان کی دشمنی بھی بالکل واضح تھی، وہ حملہ بھی کر چکے تھے، ان کے اقدامات بھی روز روشن کی طرح نظر آ رہے تھے، لیکن بعض چھپی ہوئی قوتیں بھی موجود تھیں۔ یہ ان کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ ان قوتوں کی طرف اشارہ ہے جو ابھی سامنے نہیں آئی تھیں، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ جلد یا بدیر کسی نہ کسی صورت میں سامنے آ جائیں گی۔ مثلا یہود اور منافقین، یہود تو خود یثربی میں موجود تھے، ان کے ساتھ اگرچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات بھی کیے، لیکن یہ بالکل واضح تھا کہ کسی بھی وقت یہ ان معاہدات کو توڑ سکتے ہیں، اور اس کی کچھ نشانیاں بھی مسلمان دیکھ رہے تھے، تاہم بظاہر یہ چھپے ہوئے ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ اسی طرح منافقین، یعنی اگرچہ ایمان لا چکے ہیں، بظاہر یہی تاثر دے رہے ہیں، لیکن دل سے نہیں مانا، تو اگر بازی پلٹتی دیکھیں گے تو یہ بھی دشمنوں کی صف پہ کھڑے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ گھروں کے اندر بھی ایک ہنگام برپا ہو جائے۔ اس کے بعد نیز وہ قبائل جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر جانبداری کے معاہدے کر رکھے تھے، یعنی یہ زمانہ آ گیا تھا کہ جس میں جو مدینے کے یا یثرب کے گرد و پیش کے قبائل تھے، ان سے بعض معاہدے بھی کر لیے گئے تھے۔
وہ کب معاہدہ توڑ دیں؟ معاہدے ظاہر بات ہے کہ قوت کے توازن کو دیکھ کر ہوتے ہیں اس طرح کے موقعوں پر، تو اگر وہ دیکھ لیتے کہ قریش کے حق میں توازن ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ وہ بھی معاہدات توڑ کے کھڑے ہو جاتے۔ پھر رومی، غسانی اور ایرانی، یعنی اس وقت سرحدوں کے قریب بھی بات پہنچ چکی تھی اور گرد و پیش کی بہت سی حکومتیں بھی متوجہ ہو گئی تھیں، ان میں خاص طور پر ان حکومتوں کو زیر نظر رکھنا چاہیے۔ تو یہ وہ سب دشمن تھے جن کو اس وقت اللہ جانتا تھا جب یہ آیات اتری ہیں، جب یہ سورہ اتری ہے۔ ابھی مسلمانوں کو پوری طرح ان کے بارے میں تنبؤ نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کیا صورتحال پیدا ہونے والی ہے۔ چنانچہ یہ سب ہوئی بعد میں، اور ان تمام خطرات کا سد باب کرنے کے لیے مسلمانوں کو اقدامات کرنے پڑے۔ آخر غزوہ تبوک جس کا ذکر آگے آ رہا ہے وہ کس پس منظر میں ہوا؟ وہ انہی دشمنوں کی طرف سے ہوا۔ تو یہ فرمایا کہ بہت سے وہ ہیں کہ جن کو تم جانتے ہو، تمہارے سامنے موجود ہیں، لیکن ان کے علاوہ وہ بھی ہیں کہ جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ تو اب یہ جتنے بھی دشمن ہیں ان کے بارے میں صراحت ہے کہ یہ بھی متنبع ہو چکے تھے، یعنی یہود موجود تھے، منافقین موجود تھے، رومی، غسانی، ایرانی بھی متنبع ہو چکے تھے، اور سرزمین عرب میں جو کچھ ہو رہا تھا اسے تشویش کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ ایک قبائلی علاقہ تھا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں سے کوئی خطرہ ہماری طرف آیا ہو۔ اپنی آزادی کو یہ لوگ برقرار رکھتے تھے، اور بالعموم کسی موقع پر کوئی مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو ہماری طرف دیکھتے تھے، لیکن ایک بڑا انقلاب یہاں آ رہا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نئی قوت اٹھ گئی ہے، تو یہ صورتحال ان کو بھی تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ تو ارشاد ہوا کہ انہیں تم ابھی نہیں جانتے ہو لیکن اللہ انہیں جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اس مقصد کے لیے، اس مقصد یعنی اگر یہ جنگ پیش آ جاتی ہے، اگر یہ معرکہ لڑنے کی نوبت آ جاتی ہے، تو یہ جنگ محض جانوں کا نذرانہ پیش کرنے ہی سے نہیں ہوتی، اس میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہ جنگ اس زمانے کی ہو یا آج کے زمانے کی، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہوتی ہیں۔ عام حالات میں جو کچھ سلطنتیں، حکومتیں خرچ کر رہی ہوتی ہیں، جنگ چھڑ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا ایک پرنالہ لگ گیا ہے جس سے ہر چیز بہتی چلی جا رہی ہے۔ تو جنگ کے اخراجات معمول کے نہیں ہوتے۔ تو یہاں مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ اب اس میں خرچ بھی کرنا ہوگا، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یعنی اس راستے میں تم سے ہی اپیل کی جائے گی، اسباب بھی یہیں سے فراہم ہوں گے، اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرے گا، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو پہلے یہ کہا کہ فوج تیار کرو، پھر یہ کہا کہ گھوڑے خاص طور پر بندھے ہوئے تربیت یافتہ اس مقصد کے لیے تیار کرو، پھر یہ بتایا کہ ان کی غایت یہ ہونی چاہیے کہ یہ اتنی تعداد میں ہو، اتنی قوت فراہم ہو جائے کہ لوگ یہ نہ خیال کریں کہ بس ہم حملہ آور ہوں گے اور اس کے بعد ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے۔ اس طرح کے عزائم رکھنے والے لوگ تمہارے گرد و پیش میں موجود ہیں، ان کی قوت کا اندازہ کر کے تم اتنی قوت ضرور فراہم کرو کہ اس سے وہ ہیبت زدہ رہے۔ اس طرح روز روز، ہر رات، ہر دن حملے کے خطرے کی صورت باقی نہ رہے، اور خرچ بھی کرو، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا۔ یہ دیکھیے یہ کیا الفاظ ہیں، یوفا الیکم وانتم لا تظلمون، اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس پر یہ نوٹ ہے کہ یعنی اسی اصول کے مطابق پورا کر دیا جائے گا جو نیکیوں کے اجر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ عام حالات کی نیکیاں ہوں یا اس طرح کے خصوصی حالات کی نیکیاں، ان کے بارے میں یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اجر دیتا ہے تو وہ 700 گنے تک دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں جو اجر کی یہ مقدار بتائی گئی ہے تو یہ تصور دلانے کے لیے بتائی گئی ہے کہ ہر نیکی ایک درجے کی نہیں ہوتی، ہر نیکی ایک طرح کے حالات میں نہیں ہوتی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک معاملہ وہ ہے جو عام حالات میں ہے، اور ایک وہ کہ جس میں ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو جائے، ہنگامی حالات پیدا ہو جائیں۔ تو یہاں خاص طور پر یہ کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے پورا کر دیا جائے گا، یعنی اللہ کوئی کمی نہیں کرے گا۔
وہ ہر حال میں اپنے بندوں پر عنایت فرمانے والا ہے۔ اس میں چونکہ مسلمانوں کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم تیار ہو جاؤ، اور پیچھے یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ اگر جنگ دوسری طرف سے چھڑ جاتی ہے تو پھر یہ جنگ جس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے گی وہ دو نکات پر ہے۔ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ اس سورہ میں۔ ایک یہ کہ حتی لا تکون فتنہ، اس وقت جو مذہبی جبر کی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، لوگوں کو زبردستی دین کے معاملے میں اپنی رائے کا پابند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ وہ آزادی لوگوں کو ملنی چاہیے جس میں وہ اپنا فیصلہ خود کریں اور خود یہ طے کریں کہ ان کو کس دین کو قبول کرنا ہے، کیا راستہ اختیار کرنا ہے، کس کی پیروی کرنی ہے۔ تو ایک یہ فرمایا کہ یہ پرسیکیوشن کی جو فضا پیدا ہو گئی ہے سرزمین عرب میں، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرے دیں کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یعنی اس سرزمین کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے، سرزمین عرب کے بارے میں، کہ یہاں کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ خطہ ارض ہے جسے اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، اور یہ فیصلہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں ہو گیا تھا۔ اللہ نے اپنا گھر، اپنی مسجد یہاں بنانے کا حکم دیا، وہ مسجد جو پورے عالم کے لیے توحید کے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے یہ تقاضا کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کی تولیت کے لیے یہاں آباد کریں۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ جو ہزاروں سال پہلے ہوا ہے، اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ اس سرزمین میں شرک ہو، اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ اس سرزمین میں لوگ اللہ کے گھر کو سیدنا مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں چوروں کا بٹ بنا دیں۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ توحید کا یہ مرکز توحید کے لیے خاص رہے، توحیدی کی دعوت یہاں سے اٹھائی جائے، توحیدی کا پیغام یہاں سے پہنچایا جائے۔ اور اب اگر ان لوگوں نے اس میں یہ شرک داخل کر دیا ہے تو یہاں اللہ کے دین ہی کو غلبہ حاصل ہونا چاہیے۔ یہ سرزمین قیامت تک کے لیے اللہ کے خالص دین کے لیے، جس کا نام اسلام ہے، خاص کر دی گئی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں اس سے پیچھے بیان ہو چکی ہیں۔ دونوں باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب وہ تدریجی عمل بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع نہیں ہے کہ جس میں آخری اقدام کرنا ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ آخری اقدام اگلی سورہ میں سامنے آئے گا، یعنی وہ آخری فیصلہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور سرزمین عرب میں آخری اقدام کے لیے اللہ کے رسول کو بھی ہدایت کر دی گئی اور منکرین کو بھی الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ وہ سورہ توبہ ہے جو آگے آ رہی ہے۔ اس سورہ کے زمانے تک ہدف بیان کر دیا گیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر تیاری کی ہدایت کر دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور ہدایت کی گئی ہے، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ لوگ اگر صلح کی طرف جھکیں، یعنی اس وقت آخری اقدام کا مرحلہ نہیں آیا، اس میں اگر جنگ چھیڑ دیں اور جنگ پر اصرار کریں تو اللہ کا بھروسہ کر کے تم جنگ کیے جاؤ اور اس کو اس کی غایت تک پہنچا دو۔ لیکن اگر ان کی طرف سے صلح کی کوئی پیشکش آ جائے تو ابھی چونکہ آخری مرحلہ نہیں ہے، اس لیے یہ پیشکش قبول کر لی جائے۔ یعنی ابھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ آخری مرحلے کے لیے اقدام کا حکم دیا جائے۔ یہ لوگ اگر صلح کی طرف جھکے ہیں پیغمبر، تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یعنی یہ خیال نہ کرو کہ اگر ہم اس وقت صلح کے لیے جھک گئے تو شاید ان لوگوں کو کوئی برتری حاصل ہو جائے گی۔ اللہ اپنے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچا کر رہے گا، اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں، اطمینان کے ساتھ صلح کر لی جائے اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اگر وہ تم کو دھوکہ بھی دینا چاہیں گے تو مطمئن رہو کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنی مدد سے اور ایمان والوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے پیچھے جو اپنی تائید اور اپنی نصرت نازل فرمائی تھی، اس کا حوالہ دیا ہے، اور یہ بتایا ہے
کہ اب بھی تمہیں اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس میں جو پہلی بات فرمائی کہ اگر یہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ، اس پر میں نے لکھا ہے سورہ توبہ میں منکرین حق کے استیصال کا آخری حکم آنے سے پہلے یہی ہدایت تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب تک وہ آخری فیصلہ نہیں کر دیا، آخری حکم نہیں آ گیا، تو یہی ہدایت تھی کہ اگر معاملہ صلح سے ٹل رہا ہو تو قبول کر لیا جائے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ آخری اقدام کا فیصلہ سنا دے۔ سورہ توبہ میں منکرین حق کے استیصال کا آخری حکم آنے سے پہلے یہی ہدایت تھی کہ قریش اگر جنگ کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ جنگ اس وقت تک جاری رکھی جائے جب تک سرزمین عرب میں دین سب اللہ کے لیے نہ ہو جائے، لیکن وہ صلح کے خواہاں ہوں، یعنی اگر وہ جنگ نہ کرنا چاہیں تو ان سے صلح کر لی جائے، تاکہ یہی مقصد، یعنی مقصد کیا ہے کہ سرزمین عرب میں دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے، تاکہ یہی مقصد امن کے ماحول میں اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ترجیح بھی یہی تھی کہ جنگ کی نوبت نہ آئے، جنگ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ جنگ کے لیے آمادہ ہوں، یہ حملہ آور ہو جائیں، یہ ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر تو بہرحال جنگ ہی کرنی پڑے گی، لیکن اگر ان کی طرف سے صلح کا ہاتھ بڑھایا جائے تو 2 قدم آگے جا کر قبول کر لیا جائے، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ مقاصد جنگ کے ذریعے سے حاصل ہوں۔ اگر یہی چیز صلح کے ذریعے سے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ اسی ہدایت کے تحت کیا گیا تھا، یعنی ابھی چونکہ آخری اقدام کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، جب حدیبیہ کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہدایت یہاں کی ہے اسی کے تحت یہ فرمایا کہ معاہدہ کر لیا جائے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ اسی ہدایت کے تحت کیا گیا تھا۔ قریش جب اس معاہدے پر قائم نہیں رہے تو اس کے بعد البتہ حکم دے دیا گیا کہ اب ان سے ایمان کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، یعنی پہلے مرحلے میں معاہدہ کر لیا گیا، لیکن جب قریش نے معاہدے کو توڑ دیا گیا تو اب فرمایا کہ اب معاہدے کی گنجائش بھی ختم ہو گئی۔ اسی وجہ سے جب ہم آگے سورہ میں جائیں گے، سورہ توبہ میں، تو وہاں سب سے پہلے معاہدات ہی پر گفتگو کی جائے گی۔ یہ ہدایات اگرچہ خاص ان لوگوں کے لیے تھیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتمام حجت کیا گیا تھا، لیکن ان سے یہ رہنمائی بعد کے زمانوں کے لیے بھی یقیناً حاصل ہوتی ہے کہ جنگ کا مقصد اگر صلح سے حاصل ہو سکتا ہو تو صلح کو ترجیح دینی چاہیے، یعنی جنگ کو کوئی مطلوب چیز نہیں سمجھنا چاہیے، اور محض اس اندیشے سے صلح کی پیشکش ٹھکرانی نہیں چاہیے کہ دشمن نیک نیتی سے صلح نہیں کرنا چاہتا بلکہ غداری کا ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کی جو تلقین کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم نیک نیت ہو اور تم نے صلح کے لیے ان کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نیک نیتی سے پکڑا ہے تو اللہ مدد کرے گا، اور اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، وہی اللہ، وہی پروردگار عالم ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس نے تمہاری مدد کی ہے اور ایمان والوں کے اندر بھی قوت پیدا کی ہے، اور ان کے دل بھی آگے بیان ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے تھے تاکہ وہ قوت فراہم ہو سکے کہ جس کے بل پر یہ معرکہ جیتا جا سکے۔ تو یہ فرمایا، اور اس کے لیے جو آخر کے الفاظ ہیں کہ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، یعنی مطمئن رہو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، یعنی وہ پروردگار ہی کافی ہے کہ جس نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ معرکہ اس کی ہدایت پر لڑا جا رہا ہے، اور جس نے اپنی مدد سے اور ایمان والوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، اور اس تائید کی نشانیاں تم پیچھے دیکھ چکے ہو۔ یہ جو الفاظ ہیں اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس اجمال میں جو کچھ مضمر ہے قلم اس کی تعبیر سے قاصر ہے، یعنی اس عالم کا پروردگار، جہانوں کا بادشاہ، کائنات کا مالک یہ کہہ دے کہ بس میں کافی ہوں، تو اس سے کوئی بڑی بشارت نہیں ہو سکتی، اور اس کے اندر جو بشارتیں چھپی ہوئی ہیں ان کا قلم احاطہ نہیں کر سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔